میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کس طرح ماضی میں ہم یا ماضی قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے، متکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ میں آپ کو بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا، اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کر رہا، وہاں کے جو اکابرین ہیں مجھے انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ $0.5 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $0.5 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنا اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دوست ملک کے خلاف جو اس زمانے میں جو باتیں کی گئیں، میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ یا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا راستہ بنائے گا۔ ایک طرف ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈالو اس میں $1 ارب، ورنہ میں نہیں لیتا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ اڑان پاکستان، اور یہ حقیقت ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں بھی جو ریفارمز ہوئیں، یہ بات یہاں پر فائنانس منسٹر نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اس کا آرڈر ذرا میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ منموہن سنگھ صاحب نے نواز شریف کا جو ماڈل تھا اس کو انہوں نے ایمولیٹ کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور ریفارم یہاں پر ہوئی تھیں جن کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ اور پھر 90 کی دہائی میں کیا کچھ ہوا ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 اور 18 کا پھر دور آیا جس میں ہماری معیشت محمد نواز شریف کی قیادت میں 6% سے بھی تجاوز کر گئی۔ انفلیشن جس طرح آپ نے سنا کہ 3.5% پہ تھی۔ وہ وقت آج بھی لوگوں کے ذہن میں بڑے تازہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں جائے بغیر اب آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور آگے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اور خاص طور پر پاکستان کے کروڑوں عوام، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کے، جنہوں نے ان ماضی قریب کے سالوں میں بدترین مہنگائی کا سامنا کیا مگر صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ملک کے اندر جو آگ لگی تھی ہر چیز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آج اگر میں دیتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو، اور یہ IMF کا پروگرام جو ہم نے کیا ہے، اور آج الحمدللہ آپ کی بتایا ابھی فائنانس منسٹر نے پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے۔ یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی 8 پوائنٹس کی گنجائش ہے، اگر جو چاہیں تو ایک قلم سے اس کو 13 سے 6 پہ لے آئیں، لیکن میں اس کے اوپر میں زور نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب اٹانومس بن گئے ہیں۔ اب کیا کریں، اٹانومی جنہوں نے ان کو دلوائی
کن وجوہات کی بنا پر میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ان 5 ماہ میں 11% کا ایوریج اضافہ ہوا ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی اسی طرح جو آپ کی جو آپ کا آئی ٹی میں آپ کی 30%، 34% آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، کاروباری حضرات، ایکسپرٹس، سیکرٹریز، ہماری جو SIFC، اور پھر یہ ایک انتہائی خوبصورت منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوش کن، کہ الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے، کہ قومیں تبھی بنتی ہیں کہ اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آج ہم، مگر یہ میکرو اسٹیبلٹی ہے، اس کو آپ گروتھ کا نام نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں IMF کے جو ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے. یہ تو IMF نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب آپ کے 4 ٹریلین آپ کے یا 3 ٹریلین سالانہ آپ کے جو رسیٹس ہیں یا محصولات ہیں وہ دریا برد ہو رہے ہیں. یہ IMF تو کبھی نہیں کہا تھا. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری تھی کہ ہم وہ محصولات حاصل کرتے، اور اسی طرح جو دوسرے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم فلفل کرتے. ہم بتائیے کہ 3 ٹریلین ہمارے جو محصولات ہیں وہ خرد برد ہو جائیں تو پھر قرضے نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہے وہ ایک چیلنج جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے. میکرو اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ چکی. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اٹس اے ٹیم ورک اینڈ اے گریٹ ٹیم ورک led by Federal Cabinet and DPM, provincial chief ministers, and their teams in the provinces, SAFC. And I must tell you, without any fear of any kind of exaggeration, that I have, for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the Army Chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی، کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا. تو اس کے لیے یہ جس طرح میں نے یہ لفظ کہا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، منفرد بات ہے، کہ اس طرح یہ آج تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار ہے.